کراچی کے علاقے قائد آباد میں گل احمد چورنگی کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد ہلاک اور 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے کراچی میں گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان سے۔ جی گورنر صاحب، کیا کہیں گے آپ اس دھماکے کے حوالے سے؟ یہ یقیناً انتہائی رحمانہ اور قابل مذمت واقعہ ہے، اور اس قسم کی وارداتوں میں جو بھی عناصر ملوث ہیں وہ یقینی طور پہ انسانی جانوں سے کھیل کر ملک کا امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس قسم کے واقعات جو بھی عناصر ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ایک ہیوک کریٹ کرنے کے لیے ملک میں اس قسم کی ملک دشمن وطن دشمن سرگرمیاں کرتے ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کراچی میں ہو یا ملک کے کسی بھی حصے میں واقعات ہوں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ گورنر صاحب، جیسے کہ اب محرم الحرام کا سلسلہ چل رہا ہے اور ویسے بھی کراچی شہر کے جو اس وقت سیکیورٹی کے حالات ہیں، اس وقت ہائی سیکیورٹی ہے، اس کے باوجود اس قسم کے حالات کے رونما ہونے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آئندہ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں، یہ یقینی طور پہ اس وقت شہر میں سیکیورٹی کے انتظامات محرم الحرام کے حوالے سے ہیں، اور گزشتہ دنوں حالیہ جو واقعات ہوئے اس کے حوالے سے بھی سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں عوام کا تعاون بھی بہت ضروری ہے کہ وہ بھی ان چیزوں پر نظر رکھیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اس قسم کے ملک دشمن لوگ جو ہیں وہ سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ تو اس میں سیکیورٹی ضرور ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے واقعات پریونٹ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ واقعہ جو ہوا ہے آج شام میں، یہ ایک بہت ہی گنجان آباد علاقے میں بہت ہی وہاں رش ہوتا ہے، اس ایریے میں ہوا ہے جہاں پہ کہ بہت لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور اس میں یقیناً یہ ٹیررسٹ اور اس قسم کے دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مقامات کا فائدہ اٹھا کے وہاں پہ معصوم انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے واقعات کے بعد پھر افراتفری پھیلانے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا جائے اور اس کو کوئی نہ کوئی رنگ دیا جائے۔ تو بہرحال انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کے فال آؤٹ کے طور پہ جو ممکنہ چیزیں ہو سکتی تھیں انہیں بھی کنٹرول کیا ہے، اور لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ لوگ اب باشعور بھی ہو رہے ہیں، اور یہ شعور آنا بھی چاہیے کہ یہ واقعات کسی کے بھی حق میں نہیں ہیں، اور یہ لوگوں کو انتشار پھیلانے کے لیے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اس سے یقینی طور پہ ہم مل کے ہی اور ایک متحد ہو کے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ گورنر صاحب، سانحہ لیاقت باغ کے بعد سے کراچی کے حالات دن بدن اس طرح سے بگڑتے جانا، اور پھر اب جب کہ محرم الحرام کی آمد اور پھر آئندہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو اس وقت حالات خراب کیے جا رہے ہیں، کیا یہ کوئی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیے جا رہے ہیں، اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں ان کے پیچھے؟ دیکھیں، محرکات جو ہیں وہ انٹینشن تو بہت آبویس نظر آتی ہے۔ ملک میں افراتفری ہو اور ملک میں ڈیسٹیبلائزیشن ہو تو یقینی طور پہ نہ تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے۔ اور اب یہ جیسا آپ نے کہا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں یقینی طور پہ یہ مجالس وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر الیکشن کے معاملات ہیں، تو ہے بہت ٹف ٹائم ہے، لیکن اس میں میں یہی اپیل کروں گا لوگوں سے بھی کہ باوجود اس کے کہ یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہمیں بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ان ملک دشمن عناصر پہ ہر شخص کو کڑی نظر رکھنی چاہیے، اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ
پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو انتشار پھیلانے کے لیے یہ سب کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ڈی ریل کرنے کے لیے، ایک پروسیس سے ڈی ریل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، تو ہمیں ان کے آگے جھکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اسی میں ہمیں یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور جو پروسیس ہے، جو پولیٹیکل پروسیس بھی سامنے آ رہا ہے الیکشنز کا، اس کو بھی ایک یونٹی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس کو بھی ہمیں عبور کرنا چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پہ آئے اور سیاسی ماحول ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب قوم سے اپنے اظہار تعزیت کا اور اپنی رائے دینے کا. عظیم گورنر سنگھ ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اس دھماکے کے بعد وہ لواحقین اور تمام لواحقین کے سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہے تھے اور انہوں نے اظہار مذمت کرتے ہوئے کراچی کے عوام بالخصوص پورے پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات میں صبر و تحمل اور دانش مندی کے ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور اس قسم کے واقعات کو فیس کرنے کے لیے ہمت باندھیں. اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک کا. بریک کے بعد جاری رکھیں گے خبروں کا سلسلہ ARY ورلڈ پر.